मेरी माँ दिन भर भीख मांगती, हर रोज एक बड़े प्लाजे के सामने रुकती और देख देख कर आंसू बहाती। एक दिन गौर किया तो हैरान रह गई। प्लाजे की बड़ी इमारत पर मेरे नाना का नाम लिखा था। उस दिन मुझे पता चला मेरे नाना शहर के बहुत बड़े सेठ थे। तो फिर मेरी माँ भीख क्यों मांगती थी? माँ से पूछा तो कहने लगी कि रात का दूसरा पहर शुरू हो चुका था मगर अम्मा का नामो निशान नहीं था। सुबह के निकली वो रात 10 बजे घर आ जाती थी मगर अब 3 बज रहे थे और वो कहाँ चली गई थी मुझे कुछ मालूम नहीं था। अम्मा मुझे कभी भी दुनिया के सामने नहीं लाती थी। वो हमेशा मुझे उस घर की 4 दीवारी में कैद रखती थी। कई दफा मैंने उनसे पूछा कि आप ऐसा क्यों करती हैं, इस बात के पीछे क्या वजह है, मगर उन्होंने हमेशा ही मुझे लाइल्म रखा था। उनका कहना था जब तुम 18 बरस की हो जाओगी तब मैं तुम्हें वो हकीकत बताऊंगी जिसके बाद तुम्हारी ये कैद खत्म हो जाएगी। ऐसा नहीं था कि मैं इस कैद में रहते हुए तालीम से महरूम थी, बल्कि मेरी अम्मा मुझे खुद तालीम देती थी। उनकी अंग्रेजी बहुत अच्छी थी। वो एक पढ़ी लिखी खातून थी, मगर इससे ज्यादा हैरत अंगेज बात यह थी कि वो कहीं नौकरी नहीं करती थी, बल्कि लोगों के आगे हाथ फैलाकर भीख मांगती थी। मुझे ये अंदाज अच्छा नहीं लगता था। मैंने उन्हें मना भी किया था कि अम्मा जब आप इतनी पढ़ी लिखी हैं तो आप किसी अच्छी जगह नौकरी क्यों नहीं कर लेती। और तब उन्होंने सिर्फ एक बात कही थी, जब तुम 18 बरस की हो जाओगी तुम्हें सच पता चल जाएगा। लेकिन अब हालात ऐसे नहीं लग रहे थे, क्योंकि मेरी सालगिरह आने में सिर्फ 2 महीने थे और अम्मा की तरफ से सब कुछ बिल्कुल मामूल के मुताबिक चल रहा था, यानी किसी भी किस्म की कोई हलचल नहीं थी। अभी मजीद कुछ देर गुजरी थी जब अचानक घर के दरवाजे पर हल्की दस्तक की आवाज आई। मेरा दिल घबरा गया। इस वक्त कौन आया है? मैं फौरन अपनी जगह से खड़ी हुई और दरवाजे के पास आ गई। अभी मैं पूछती कि दूसरी जानिब कौन है, उसी लम्हे बाहर से एक मर्दाना आवाज गूंजी, दरवाजा खोलो नीलम, तुम्हारी माँ ने तुम्हें बुलाया है। मैं काशान हूँ। उसकी आवाज सुनकर मेरा दिल बहुत बुरी तरह दहल गया। अम्मी ने मुझे कई दफा ये बात समझाई थी, अगर मेरे नाम से तुम्हें कोई बुलाने आए कभी भी तुम नहीं जाना। वो एक बहरूपिया है, तुम्हारी जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। मेरी बात को गांठ बांध लो। मैं बिना कोई जवाब दिए सहन में रखी चारपाई पर बैठ गई। मेरा दिल बहुत बुरी तरह डर रहा था। अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं शिद्दत से दुआ मांगने लगी कि अम्मी आ जाए। मैं बाहर की दुनिया से बिल्कुल वाकिफ नहीं थी। घर के बाहर से बस बच्चों के खेलने की आवाजें आती थीं, जिन्हें सुनकर ऐसा लगता था जैसे मैं जिंदा हूं। मगर अब मुझे इतना खौफ महसूस हो रहा था कि लगता था कि मेरा दिल बंद हो जाएगा। अभी मैं इन्हीं ख्यालात में गुम थी जब मुझे ऐसा लगा जैसे दरवाजे पर कोई चढ़ने की कोशिश कर रहा हो। एक बार फिर मेरा दिल मुंह में आ गया। हथेली पसीने से भीग चुकी थी, आंखों में आंसू ही आंसू थे। मैंने जैसे ही दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए, एक लड़का दीवार पर चढ़ चुका था। उसकी उम्र काफी ज्यादा थी। वो कोई लड़का नहीं बल्कि एक मर्द था। उसके हाथ में बंदूक भी मौजूद थी। उसे देखते ही मेरा जिस्म थर थर कांपने लगा। वो जमीन पर उतर आया और मेरी तरफ बढ़ते हुए बोला, जब मैं तुम्हें आवाज दे रहा हूँ, तुमसे कह रहा हूँ दरवाजा खोलो, आवाज नहीं आ रही मेरी। तुम और तुम्हारी माँ दोनों जिद्दी हो, मगर मुझे तुम्हारी माँ की जिद तोड़नी भी आती है और तुम्हें मैं अक्ल अच्छे तरीके से दूंगा। बेहतर होगा मेरी बात पर अमल करो, मेरे साथ खामोशी से चलो। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा पेश आऊंगा। इस घर में तुम्हें बचाने के लिए कोई नहीं आएगा, ना कोई मोहल्ले वाला और ना ही तुम्हारी खुद की माँ। और अब तुम मेरे साथ नहीं चलोगी तो हो सकता है मैं तुम्हें बंदूक से शूट भी कर दूं। उसकी बात सुनकर मेरे पांव थर थर कांपने लगे। मैं उसके आगे हाथ जोड़कर बोली, नहीं ऐसा मत करो, मैं आपको जानती भी नहीं हूँ, मैं आपके साथ कैसे जा सकती हूँ। ये कहते ही मैं फूट फूट के रोना शुरू हो गई। जब अचानक वो मेरे करीब आया और मेरा बाजू थाम कर बोला, क्यों मेरी जिंदगी के पीछे पड़ गई हो? अगर तुम रोगी तो वो मुझे जान से मार देगा। तुम रो नहीं सकती हो, मेरे साथ चलो। मुझे मेरी माँ शिद्दत से याद आने लगी थी। मैंने दिल ही दिल में उनके आने की शिद्दत से दुआ की, क्योंकि उस वक्त सिवाय बेबसी के मुझे और कुछ महसूस नहीं हो रहा था। मुझे बहुत रोना आ रहा था। वो जैसे ही दरवाजे की तरफ बढ़ा, उसी लम्हा दरवाजा खुल गया और मेरी अम्मा परेशान परेशान सी अंदर दाखिल हुई। सामने का मंजर देखते ही उनके हाथ में मौजूद थैला जमीन बोस हो गया।
जबकि उस काशान नामी आदमी ने भी मेरा हाथ छोड़ दिया। मैं फौरन भागकर अपनी माँ के पास गई और उनके पीछे छुप गई, जबकि मेरी अम्मा बिल्कुल सुन्न हो चुकी थी। काशान उनको देखते हुए बोला, बेहतर होगा आप और आपकी बेटी मेरे साथ चलें, आपको बुलाया गया है। जबकि वो सर नफी में हिलाकर बोली, तुम यहाँ कैसे आए? दरवाजा जब बाहर से बंद है तो तुम अंदर कैसे आए? क्या तुम कूद कर आए हो? वो जवाब देता। इससे पहले ही मैं सर हिलाकर बोली, जी अम्मी, इन्होंने छलांग लगाई है और इन्होंने मेरा बाजू भी पकड़ा है। मैं मना कर रही थी मगर ये मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे थे। ये कह रहे थे कि आप भी उनकी कैद में हैं और मुझे भी ले जाएंगे। अम्मी, मुझे आपके बगैर कहीं नहीं जाना, मैं कहीं नहीं जाना चाहती। आप इस आदमी को बाहर निकाले, मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरी बात सुनकर अम्मी उस आदमी की तरफ बढ़ी और उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारकर बोली, एक बार ज़हन नशीन कर लो, अगर मैंने अपना लिबास और अपनी शनाख्त को तब्दील किया है तो इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि मैं अंदरूनी तौर पर भी बदल गई हूँ। बेशक मेरा ज़हरी तब्दील हो गया है, लेकिन आज भी मुझ में वो हिम्मत और ताकत मौजूद है कि तुम्हें इसी वक्त ढेर कर सकती हूँ। यहाँ से चले जाओ वरना तुम्हारी मौत को यहाँ से यकीनी बनाकर भेजूंगी। कशान अम्मी को देखते हुए बोला, बहुत जल्द आपको पछताना पड़ेगा और वैसे भी सिर्फ 2 महीने ही आपके पास हैं। जब तक हम भी इंतजार कर लेते हैं, वरना कभी अगर मौका मिला तो हाथ की सफाई दिखाने में मुझे वक्त नहीं लगेगा। ये कहकर वो घर से चला गया, जबकि अम्मी ने फौरन दरवाजा बंद कर दिया और मेरे करीब आकर मुझे गले से लगा लिया। उनकी हिचकियां बंद हो गईं। वो बहुत बुरी तरह रो रही थी। उनको रोता हुआ देखकर मेरी हालत खराब होने लगी। मैं अम्मी के चेहरे को थाम कर बोली, ऐसा नहीं करें, क्या हो गया है आपको? इस तरह क्यों रो रही हैं? मेरा दिल परेशान हो रहा है, जो होना था वो हो चुका है, आप इस बात को ज़हन पर सवार नहीं करें। जबकि अम्मी रोते हुए बोली, कैसे सवार ना करो? अगर मैं वक्त पर ना पहुंचती वो बदबख्त तुम्हें अपने साथ ले जाता, मैं तुम्हारे बगैर कैसे जीती? जब जब सोचती हूँ 2 महीने बाद तुम मुझसे जुदा हो जाओगी, मेरा कलेजा मुंह को आ जाता है। अम्मी की बात सुनकर मैं फौरन बोली, मैं आपसे क्यों जुदा हो जाऊंगी? अम्मी, आप किस तरह की बात कर रही हैं? मुझे कहीं नहीं जाना। वो बोली, तुम्हें याद है ना, मैंने तुम्हें कहा था कि जब तुम 18 बरस की हो जाओगी तब मैं तुम्हें एक हकीकत बताऊंगी। तुम्हारी सालगिरह वाले दिन तुम्हारे सामने एक सच्चाई आएगी और मैं उम्मीद करती हूँ तुम इस सच्चाई को दिल से कबूल करोगी और मेरी कही हुई बातों पर भी अमल करोगी। अम्मी की बात सुनकर मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस खामोशी से कमरे की तरफ बढ़ गई। अपनी जगह पर जाकर जैसे ही मैं लेटी, मुझे एक बार फिर रोना आया। आखिर 2 महीने बाद मेरे साथ क्या होने वाला है, ये सोच सोचकर मुझे इतनी बेचैनी हो रही थी जिसकी कोई हद नहीं थी। पूरी रात ही मेरी जागते जागते गुजर गई। सुबह 8 बजे अचानक अम्मी ने मुझे जगा दिया। अमूमन मैं देर से जागती, फिर देर से ही नाश्ता करती थी और अपना टीवी वगैरह देखकर वक्त गुजारती थी, लेकिन उनके उठाने पर मैं फौरन जाग गई। वो मुझे देखते हुए बोली, आज तुम मेरे साथ चलोगी, जहां जहां मैं जाऊंगी तुम मेरे साथ रहोगी। रात जो हादसा हुआ है, मैं तुम्हें अब अकेला नहीं छोड़ सकती। अम्मी की बात सुनकर मैं बोली, आप मुझे बाहर लेकर जाना चाहती हैं, यानी बाहर की दुनिया में? वो सर हाँ में हिलाते हुए बोली, क्या तुम इस हादसे के बाद अकेले रह सकती हो? मैंने सर नफी में हिलाया। वो बोली, उठो, कपड़े तब्दील करो, मुंह हाथ धो, मैं तुम्हें चादर देती हूँ, फिर मेरे साथ चलो। अम्मी की बात पर मैं फौरन खड़ी हो गई। उनकी बात पर मैंने फौरन अमल किया, क्योंकि वाकई मैं रात के हादसे से इतना डर गई थी कि अकेले रहना मेरे बस से बाहर था। तैयार होकर मैं खड़ी हुई। उन्होंने मुझे नाश्ता नहीं करने दिया, हालांकि मैंने बोला, अम्मी मैं कुछ खा लेती हूँ, आप सबसे पैसे मांगेंगी, फिर मैं किस तरह पूरा दिन गुजारा करूंगी? मगर वो मुझे चुपचाप बाहर ले आई। कई दफा मैंने उनको आहिस्ता आहिस्ता आवाज में बोला, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। वो मुझे गली से निकालकर अब सीधा रोड पर ले आई। कई सालों बाद ऐसा लगता था जैसे मैं दुनिया देख रही हूँ। काफी वक्त पहले मैं बाहर आई थी। ऐसा नहीं था कि मैं हमेशा से ही कैद थी, बस जब मैं 6 साल की हुई थी उसके बाद से अम्मी ने मुझे इस घर में कैद कर दिया था। इनका कहना था कि तुम्हारा अब घर से बाहर जाना खतरे से खाली नहीं है,
پہلے شروعاتی دنوں میں مجھے یہ سب بہت عجیب لگتا تھا۔ باہر سے جب لڑکیوں کی آوازیں آتی تھیں، بچوں کے چیخنے کی آوازیں آتی تھیں، تو میرا بھی دل چاہتا تھا کہ میں باہر سب کے ساتھ کھیلوں، مگر امی نے حالات ایسے پیدا کر دیے کہ صرف میں ایسا سوچ سکتی تھی۔ جیسے ہی میں مین روڈ پر آئی، میرا دل زور سے دھڑکا۔ ادھر ادھر سے گاڑیاں گزر رہی تھیں، میرے ہاتھ پاؤں کپ کپانے لگے۔ میں نے امی کو سختی سے تھام لیا۔ جو انسان 12 سال سے ایک گھر میں قید ہو، وہی جان سکتا ہے باہر کی دنیا دیکھنے کے بعد اسے کیسا محسوس ہوتا ہے۔ ابھی میں ارد گرد دیکھ ہی رہی تھی جب اچانک ایک بائک میرے قریب سے تیزی سے گزرتے ہوئے گئی۔ میں فوراً امی کے دوسری طرف آ گئی، جبکہ وہ میرا ہاتھ تھام کر بولی، اس طرح ری ایکشن نہیں دو تو تمہارے لیے مشکل ہو سکتی ہے۔ لوگ تمہیں مشکوک سمجھیں گے۔ کئی لڑکیاں جو اس طرح برتاؤ کرتی ہیں انہیں چور بھی کہا جاتا ہے۔ امی کی بات سن کر میں مزید گھبرا گئی۔ میں نے ان کا ہاتھ اور مضبوطی سے پکڑ لیا۔ وہ بولی، اب دیکھو، میں جس طرح پیسے مانگ رہی ہوں تم بھی میری کاپی کرنے کی کوشش کرنا اور لوگوں سے پیسے مانگنا تاکہ تم پر کسی کو شک نہ ہو۔ امی کی بات سن کر میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ امی نے مجھے وہیں کھڑا کیا اور اب ایک آدمی کے سامنے ہاتھ پھیلانا شروع کیا۔ اللہ کے نام پر بھائی کچھ پیسے دے دو، ہم ناشتہ کریں گے، بہت بھوک لگ رہی ہے۔ اللہ تمہارا بھلا کرے گا، تم سکھی رہو گے، اللہ تمہیں حج اور عمرے کی سعادت بخشے گا۔ جبکہ اس آدمی نے 50 روپے نکال کر امی کی ہتھیلی پر رکھ دیے اور آگے بڑھ گیا۔ امی فوراً میرے قریب آئی اور بولی، آؤ اب میں تمہیں ناشتہ کرواتی ہوں، اور ہاں، ہوٹل پر بھی لوگوں سے مانگنے کی کوشش کرنا۔ میں تمہیں ایسا کام نہیں کرنے دینا چاہتی، لیکن اب مجبوری ہے۔ تم ایک بھکارن کے ساتھ گھوم رہی ہو، لوگ تمہیں بھی اسی نظر سے دیکھ رہے ہیں، اس لیے اگر تم بھیک نہیں مانگو گی تو مشکل ہو سکتی ہے۔ امی کی بات سن کر میں نے سر ہلایا۔ وہ بالکل ٹھیک بول رہی تھی اور اس بات کا اندازہ مجھے تھا۔ امی مجھے ہوٹل لے آئی اور اب ناشتے کا آرڈر دے کر ایک طرف بیٹھ گئی۔ ساتھ ہی مجھے اشارہ بھی کیا کہ کسی فیملی سے پیسے مانگنے کی کوشش کرو۔ امی کے کہنے پر میں ایک لڑکے کی طرف بڑھی اور اس کے آگے ہاتھ پھیلا کر بولی، اللہ کے نام پر کچھ پیسے دے دو، میں اور میری ماں بھوکی ہیں، ہم کھانا کھائیں گے۔ جب اچانک اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بولا، بھیک کیوں مانگتی ہو، اپنا وجود مجھے سونپ دو، تمہیں اپنی پوری جائیداد سے نواز دوں گا۔ یہ کہتے ہی وہ خباثت سے ہنسنے لگا۔ مجھے ایک دم اپنے جسم میں جھرجھری سی محسوس ہوئی اور میں فوراً پیچھے ہو گئی۔ امی فوراً میرے قریب آئی اور میرا ہاتھ تھام کر اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ وہ بولی، بس میں تمہیں انہی وجوہات کی وجہ سے گھر سے باہر نہیں لاتی۔ تم اتنی خوبصورت ہو، کوئی تمہیں دیکھ کر یہ گمان ہی نہیں کر سکتا کہ تم بھیک مانگنے والی ہو۔ ان کی بات سن کر میں فوراً بولی، امی لیکن وہ مجھ سے اس طرح کی بات کیوں کر رہا تھا؟ وجود سونپنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میرے پاس نہ انٹرنیٹ تھا اور نہ ہی میں نے باہر کی دنیا کی شکل دیکھی تھی۔ امی بھی اس طرح کی باتیں بالکل نہیں کرتی تھی، اس لیے مجھے آگے زندگی کے بارے میں علم نہیں تھا۔ وہ بولی، ابھی تم چھوٹی ہو، ان باتوں کے لیے بہت وقت پڑا ہے، فی الحال تم ناشتہ کرو۔ یہ کہتے ہی انہوں نے ویٹر کو آواز دی، جس نے فوراً ناشتہ ہمارے سامنے رکھ دیا۔ میں اب چپ چاپ باہر کا ناشتہ کرنے لگی۔ باہر کا ناشتہ بھی میں کئی سالوں بعد کر رہی تھی۔ میرے لیے تہوار، عام زندگی سب ایک برابر تھا، کیونکہ امی نے کبھی مجھے اسپیشل فیل کروایا ہی نہیں تھا۔ ہاں، بس وہ سالگرہ کے دن مجھے بہت پیار کرتی تھی، میرے لیے اپنے ہاتھوں سے کھانا بناتی تھی۔ کئی دفعہ میں نے ان سے خواہش بھی ظاہر کی کہ میں باہر کا کھانا کھانا چاہتی ہوں، لیکن وہ منع کر دیتی۔ میرے لاکھ دفعہ پوچھنے پر بھی انہوں نے کبھی نہیں بتایا، اور آج اس طرح باہر کے ماحول میں کھلی فضا میں بیٹھ کر کھانے میں جو خوشی مل رہی تھی اس کا کوئی مقابلہ نہیں تھا۔ ناشتہ کرنے کے بعد امی مجھے اس ہوٹل سے لے کر اب ایک بڑی سڑک پر چلنا شروع ہو گئی۔ وہ دھیمی آواز میں بولی، اب تم اکیلے کسی کے پاس جا کر بھیک نہیں مانگنا، جہاں میں مانگوں بس اس کے سامنے ہاتھ پھیلا دینا، اور کچھ بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ چہرہ بھی اپنا آدھا چھپاؤ، تم خوبصورت ہو، تم دوسروں کے سامنے مت آؤ۔ امی کی بات سن کر میں نے فوراً ان کی بات پر عمل کیا۔ میں ارد گرد ایسے دیکھ رہی تھی جیسے واقعی دنیا میرے لیے پہلی بار بنی ہو۔
وہ چلتے چلتے اب کافی دور آ گئی۔ یہ کوئی انڈسٹریل ایریا لگ رہا تھا جہاں پر کئی قسم کی فیکٹریاں موجود تھیں۔ اچانک ہی امی ایک فیکٹری کے سامنے ٹھہر گئی اور غور سے اس فیکٹری کو دیکھنے لگی، اور اگلا لمحہ میرے لیے بہت ہی حیرت انگیز تھا۔ امی ایک فیکٹری کی عمارت کو دیکھ کر سسکیوں سے رونا شروع ہو گئی۔ ان کو روتا ہوا دیکھ کر میں واقعی بہت پریشان ہوئی، اور امی کا ہاتھ تھام کر بولی، کیا ہوا آپ کو؟ آپ اس طرح کیوں رو رہی ہیں؟ جبکہ وہ سر جھکائے سر نفی میں ہلائے آگے بڑھ گئی۔ اب وہ آگے جا کر لوگوں سے بہت ہی پروفیشنل طریقے سے مانگنے لگی۔ میں بھی ان کا ساتھ دے رہی تھی۔ کیا کرتی امی نے بولا تھا، اور ان کی بات رد کرنا میرے بس سے باہر تھا۔ پورا دن معمول کے مطابق بیت گیا۔ اس درمیان دوپہر کا کھانا، شام کی چائے اور رات کا کھانا امی نے مجھے پیٹ بھر کر کروایا تھا۔ ہماری واپسی رات 10 بجے ہوئی تھی۔ اس درمیان امی کو 3,000 کے قریب کمائی ہوئی۔ میں حیران تھی، یہ کام کوئی چھوٹا نہیں تھا۔ اگر انسان طریقے سے مانگے تو اسے اتنے پیسے مل سکتے ہیں۔ اس لیے ہمارے گھر میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی۔ ٹھنڈے پانی کے لیے فریج، بڑا ٹی وی، کچن میں موجود سامان، راشن، ہر ایک چیز موجود تھی۔ امی مجھے کپڑے بھی مہنگے سے مہنگے ترین پہناتی تھی۔ جب بھی انہیں شاپنگ کرنی ہوتی تھی وہ صاف ستھرے لباس میں جاتی تھی، اور جب انہیں مانگنا ہوتا تھا اس وقت ان کا لباس بہت ہی بوسیدہ ہوتا تھا۔ میں داخل ہوتے ہی بولی، جاؤ اور اب آرام کرو، صبح تمہیں پھر میرے ساتھ جانا ہے، ذہنی طور پر خود کو تیار کر لینا۔ امی کی بات سن کر میں بولی، باہر بہت گرمی ہوتی ہے اور مجھ سے اتنا نہیں چلا جاتا، آپ پریشان نہ ہو، میں کسی کے بھی آنے پر دروازہ نہیں کھولوں گی۔ وہ بولی، تم نے کاشان کے آنے پر بھی دروازہ نہیں کھولا تھا، لیکن وہ پھر بھی گھر میں داخل ہوا۔ میں تمہارے معاملے میں کسی بھی قسم کا رسک نہیں لینا چاہتی، تمہیں اللہ کا واسطہ ہے، رحم کرو، جو میں نے کہہ دیا ہے وہی ہوگا۔ امی کی بات سن کر میں خاموش ہو گئی۔ آخر وہ کرنا کیا چاہتی تھی، اور یہ کاشان کون تھا؟ میں امی سے کئی سوال کرنا چاہتی تھی، ان سے پوچھنا چاہتی تھی آخر ماجرا کیا ہے، لیکن امی کے چہرے پر اس بات کے لیے کوئی جواب نہیں تھا۔ اسی لیے میں چپ چاپ کمرے میں چلی گئی۔ رات ایک بار پھر سوچتے سوچتے گزر گئی، اور امی نے 8 بجے مجھے کھڑا کر دیا۔ میں بہت زیادہ بیزار ہو رہی تھی۔ 2 راتیں ہو گئی تھی مجھے جاگتے ہوئے۔ اب اگر مجھے نیند نہیں ملی تو میرا دماغ کی رگ پھٹ جائے گی۔ میں نے امی کو منع کر دیا کہ آپ چلی جائیں، میں نہیں جا سکتی، خدا را مجھ پر رحم کریں، میں کیسے جاؤں؟ میرے سر میں بہت شدید درد ہو رہا ہے۔ مگر امی نے کوئی بات نہیں سنی۔ انہوں نے سیدھی سی ایک دھمکی دی کہ اگر تم میرے ساتھ نہیں جاؤ گی تو میں گھر کا دروازہ بند کر کے نہیں جاؤں گی، اور پھر جو گھر کے اندر گھسنا چاہتا ہے اسے کوئی روک بھی نہیں پائے گا۔ امی کی اس دھمکی پر اس میں بہت بری طرح ڈر گئی تھی، اور خاموشی سے ان کے ساتھ جانے کے لیے رضامند ہو گئی، اس بات سے انجان کہ آج ایک بار پھر مجھے وہی حیرت انگیز منظر دیکھنا ہوگا۔ امی نے مجھے بھاری ناشتہ کروایا اور زبردستی مجھے ایک آدمی سے بھیک مانگنے پر مجبور کیا۔ جب میں اس کے سامنے ہاتھ پھیلا رہی تھی اس وقت مجھے بہت عجیب محسوس ہو رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور ہے۔ وہ آدمی مجھے مسلسل دیکھتا جا رہا تھا، اور پھر اس نے میرے ہاتھ پر 100 کا نوٹ رکھا اور چلا گیا۔ میں وہ پیسے لے کر امی کے پاس آ گئی۔ مجھے لگا تھا امی وہ پیسے دے کر خوش ہوں گی، کیونکہ میں نے پہلی بار ان سے پیسے مانگے تھے، مگر اچانک انہوں نے مجھ سے وہ نوٹ چھینا اور کئی حصوں میں تقسیم کر کے پھینک دیا، اور مجھے آگے لے کر بڑھ گئی۔ میں ان سے پوچھنا چاہتی تھی یہ کیا حرکت ہے، مگر انہوں نے اپنے چہرے پر اتنے سخت تاثرات سجائے ہوئے تھے کہ میں چاہ کر بھی کچھ نہیں بول پائی۔ آج بھی وہ اسی راستے پر گامزن تھی جہاں سے ہم کل گزرے تھے، اور انہوں نے ایک فیکٹری کو دیکھ کر اپنے آنسو بہائے۔ ابھی میں آگے بڑھی ہی تھی جب امی ایک بار پھر اسی عمارت کے سامنے ٹھہر گئی اور آنسوؤں سے رونے لگی۔ ان کو روتا ہوا دیکھ کر میں بھی پریشان ہو گئی، اور اس بار میں خاموش نہیں رہ پائی۔ میں نے ان کا ہاتھ تھاما اور ان کو دیکھتے ہوئے بولی، کیا بات ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ مجھے سچ سچ بتائیں، اگر آپ نے مجھ سے کوئی بات چھپائی میں آپ سے بالکل بات نہیں کروں گی، اور آپ کو اپنا چہرہ بھی نہیں دکھاؤں گی، کہیں دور چلی جاؤں گی۔ میری بات سن کر امی نے مجھے گھور کر دیکھا اور نہایت سخت لہجے میں بولی، تمہاری اتنی ہمت، تم مجھ سے اس طرح بات کرو، پاگل ہو تم؟ میں روؤں یا ہنسوں یہ میرا مسئلہ ہے،
तुम्हारा नहीं, तुम बस मेरे साथ रहोगी और मैं कभी तुम्हें खुद से अलग होने नहीं दूंगी। उनकी बात ताज्जुब भरी थी और वो इस तरह क्यों बोल रही थी। मैं उनसे अलग क्यों होंगी और मुझे वो अलग क्यों करेंगी। ये बातें बहुत अजीब थीं। वक्त की रफ्तार धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही थी। पूरा दिन एक बार फिर गुजर गया, लेकिन अब मुझे बेहद तजस्सुस होने लगा कि अम्मी सिर्फ एक इमारत को देखकर क्यों रोती है। और मैंने सोच लिया कि इस बात का पता भी करके रहूंगी और 2 महीने बाद मुझ पर ऐसी कौन सी हकीकत आश्कार होने वाली है जिससे मैं नावाकिफ हूँ। 2 दिन मजीद गुजर गए, लेकिन मैं कुछ भी पता नहीं कर पाई। और आज मैंने सोच लिया था कि अगर मैंने कुछ नहीं बताया तो मैं उनके साथ बातचीत करना बंद कर दूंगी और मेरे साथ कुछ भी हो जाए, मैं सच में उनसे दूर चली जाऊंगी या फिर घर से नहीं निकलूंगी। यही सोचकर मैं सुबह बेदार हुई। अम्मी मेरे उठने से पहले ही जाग चुकी थी। शायद आज उनका इरादा घर ही नाश्ता करने का था, इसलिए वो नाश्ता बना रही थी। हम दोनों माँ बेटी ने घर ही नाश्ता किया और फिर बाहर निकल गए। अम्मी लोगों से भीख मांगना शुरू हो गई। रोज हम पहले नाश्ता करते, उसके बाद शुरुआत होती, लेकिन आज नाश्ता घर करने की वजह से अम्मी ने भी घर से ही मांगना शुरू किया। जब अचानक एक आदमी अम्मी को पैसे देते हुए बोला, ये जो लड़की तुम्हारे साथ होती है, तुम इसकी मां लगती हो। अम्मी ने सर को हल्की जंबिश दी। वो बोला, अगर तुम अपनी बेटी की जिंदगी बदलना चाहती हो, इसे मेरे हवाले कर दो। तुम्हें पैसा भी अच्छा दे दूंगा और इसकी जिंदगी भी बना दूंगा। बोलो मंजूर है। जबकि अम्मी सख्त लहजे में बोली, अपनी औकात में रहकर बात करो। मेरी बेटी के बारे में एक लफ्ज कहने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी जुबान गुद्दी से खींचकर गर्दन से लपेट दूंगी। अम्मी के धाड़ने पर वो फौरन भाग गया, जबकि अम्मी मेरी कलाई थामकर बोली, तुम्हें 1000 मर्तबा समझाया है अपना चेहरा छुपा कर रखा करो, लेकिन तुम्हें मेरी बात समझ क्यों नहीं आती। अम्मी की बात सुनते ही मैंने फौरन अपने चेहरे पर नकाब कर लिया और घबराई हुई आवाज में बोली, मालूम नहीं हो सका कब चेहरे से नकाब फट गया। अम्मी, हम आज इंडस्ट्रियल एरिया नहीं जाएंगे, यानी फैक्ट्री वाली जगह। अम्मी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो अब एक बड़े इलाके की तरफ गामजन हुई थी। मैंने दोबारा उनसे सवाल नहीं किया। वो हमेशा उस जगह जाकर एक इमारत को देखकर बहुत रोती थी और मैंने आज इरादा किया था मैं किसी भी हाल में इसका पता करके रहूंगी कि आखिर वजह क्या है। लेकिन आज अम्मी को वहां न जाता देखकर मुझे एक बार फिर तजस्सुस हुआ और उस नए इलाके को देखकर हैरानी भी हुई। मैंने सुना था बड़े इलाकों में मांगने वालों को जाने नहीं दिया जाता, मगर जैसे ही अम्मी वहां पहुंची, फौरन ही अम्मी के लिए दरवाजा खोल दिया गया। ऐसा लगता था जैसे अम्मी यहाँ के रिहायशी हों। इतनी इज्जत, इतना एहतराम मैंने तसव्वुर भी नहीं किया था। अब हम इर्द गिर्द देख रहे थे। मैंने 2 लड़कों को देखा तो मैं उनकी तरफ बढ़ने लगी। इरादा उनसे पैसे मांगने का था, मगर अम्मी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे देखते हुए बोली, जहां किसी से पैसे नहीं मांगना, बस जो मैं कर रही हूँ मुझे करने दो। जब मैं कहूँ तब एक आदमी से पैसे मांगना। अम्मी की बात सुनकर मैंने सर हिला दिया। वो मुझे लेकर अब एक बड़े से मकान के सामने आई। ये उस इलाके का सबसे खूबसूरत और बड़ा मकान था। अम्मी ने दरवाजे पर खड़े चौकीदार को देखते ही अपने चेहरे से और मेरे चेहरे से नकाब हटा दिया और करीब जाकर बिल्कुल खामोशी से खड़ी हो गई, जबकि मैं बेवकूफों की तरह इर्द गिर्द नजर दौड़ा रही थी। चंद लम्हे बाद घर का दरवाजा खुला और एक आदमी बाहर आया। ये वही आदमी था जिससे मैंने दूसरे दिन पैसे मांगे थे और अम्मी ने वो पैसे फाड़ दिए थे। अम्मी ने फौरन मुझे इशारा किया कि अब साहब से पैसे मांगो, हम भीख मांगने वाले हैं, हम इनसे ही पैसे मांगेंगे, राहगीर ही हमारी मदद करेंगे, यही हमारी औकात है। जबकि मैं हैरान थी, अम्मी इस तरह की बातें एक आदमी के सामने क्यों कर रही हैं। आज से पहले इन्होंने इस तरह की किसी से नहीं बोला था, बल्कि हमेशा लहजे में नदामत, आंखों में शर्म लिए पैसे मांगती थी। अम्मी ने जब मुझे अपनी जगह से हिलते न देखा तो वो गुस्से से चिल्लाई, तुम्हें आवाज नहीं आ रही, समरीन पैसे मांगो। उनके गुस्से करने पर मैंने फौरन सर हिलाया और उस आदमी के आगे हाथ फैलाकर बोली, खुदा के लिए कुछ पैसों की मदद कर दो, हमें दोपहर का खाना भी तनावल करना है। मुझे जो समझ आया मैंने कह दिया। मुझे मालूम था अम्मी मुझे डांटेगी, मगर उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। वो आदमी कुछ देर मुझे देखता रहा और फिर बोला, भूख लगी है तो आओ, मैं घर के अंदर खिला देता हूँ।
جبکہ امی فوراً بولی نہیں نہیں صاحب، ہمیں لوگوں سے بھیک مانگنی ہوتی ہے، ہمارے پاس اتنا وقت کہاں ہے جو ہم آپ کے گھر میں بیٹھ کر کھانا کھائیں، اور اگر آپ کے گھر میں آئیں گے تو آپ کا گھر گندا ہو جائے گا، کچھ تو رحم کریں، پھر آپ کی بیوی بلا وجہ ہمیں پریشان کرے گی۔ یہ بات امی نے اس لیے بولی کہ اکثر لوگ ہمیں اس گلاس میں پانی بھی نہیں دیتے تھے جس میں وہ عام دن پانی پیا کرتے تھے، بلکہ وہ گلاس استعمال کرتے تھے جو ضائع ہو یا جس میں پانی نہ پیا جاتا ہو۔ اس آدمی نے کچھ دیر امی کو اس طرح دیکھا جس سے ان دونوں کو ایک دوسرے کا علم ہو، اور پھر اس نے اسی انداز میں 100 روپے نکال کر میری ہتھیلی پر رکھے اور اندر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد امی نے اس نوٹ کو مجھ سے لیا اور اس علاقے سے باہر آ گئی۔ اب وہ انڈسٹریل ایریا کی طرف ہی جا رہی تھی۔ کچھ دیر چلنے کے بعد امی نے وہ 100 کا نوٹ نکالا، اسے کئی حصوں میں تقسیم کیا اور ایک طرف پھینک دیا۔ اب میں خاموش نہیں رہ پائی تھی، میں انہیں دیکھتے ہوئے بولی، آپ کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ آپ اس طرح اس آدمی سے پیسے مانگنے پر مجھے کیوں مجبور کرتی ہیں، اور پھر ان پیسوں کا استعمال بھی نہیں کرتی؟ آپ چاہتی کیا ہیں؟ جب امی نے مجھے غور کر کے دیکھا اور بولی، 2 مہینے بعد سب پتہ چل جائے گا، جب تک خاموش رہو۔ ان کی وہی بات سن کر میں نے اپنے لب بھیج لیے۔ اب ہم اسی عمارت کے پاس پہنچ گئے تھے جسے امی دیکھ کر رویا کرتی تھی، اور وہی ہوا، اس عمارت کو دیکھتے ہی امی کی آنکھوں سے ساروں قطار آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ آج وہ باقاعدہ آواز سے رو رہی تھی۔ ان کو روتا ہوا دیکھ کر میں نے اس عمارت کو غور سے دیکھا۔ اوپر سے نیچے تک اچھی طرح میں نے نظر گھمائی، لیکن کافی بار دیکھنے کے بعد بھی مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ آخر اس میں ایسا کیا ہے جو مجھے سمجھ نہیں آ رہا؟ کچھ دیر گزر جانے کے بعد اچانک میری نظر اس عمارت پر گئی۔ اس عمارت پر لکھا تھا قادر انڈسٹری، اور نیچے کافی سارے لوگوں کا نام لکھا تھا، اور سب سے نمایاں نام ایک تھا، عبد القادر۔ اچانک میرے دماغ میں امی کے شناختی کارڈ کا خیال آیا۔ جب میں نے گھر کے اندر دیکھا اور وہ شناختی کارڈ امی کی شادی سے پہلے کا تھا، اور ایسے ہی فضول سامان میں پڑا ہوا تھا۔ امی کے لکھنے پڑھانے کی وجہ سے مجھے اتنا آتا تھا کہ میں انگریزی اور اردو پڑھ لیتی تھی، اور کچھ باتیں انگریزی میں بھی کر لیا کرتی تھی۔ اس شناختی کارڈ میں عبد القادر امی کے والد کے خانے میں درج تھا، یعنی اس عمارت کا مالک میری ماں کا باپ تھا۔ یہ وہی وجہ تھی کہ امی رویا کرتی تھی۔ اگر امی اتنے رئیس آدمی کی بیٹی تھی تو پھر وہ بھی کیوں مانگ رہی تھی؟ اکثر ایسا سنا ہے، اور عورتیں شادی کے بعد اپنے شوہر کے ذمہ ہوتی ہیں، مگر میرے بابا بھی نہیں تھے۔ میں نے سنا تھا میرے پیدا ہونے کے کچھ مہینے بعد ہی ان کا کار ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا۔ کسی گاڑی نے ان کو اڑا دیا اور پھر وہ اس دنیا سے چل بسے۔ میں نے اب امی کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور انہوں نے فوراً جھٹک دیا، کیا ہر وقت ایک بات پوچھتی رہتی ہو؟ کہہ دیا ہے نا، 2 مہینے بعد سب بتا دوں گی، پھر کیوں پیچھے پڑی رہتی ہو؟ انہیں لگا تھا کہ میں ان سے دوبارہ وہی سوال کروں گی کہ آپ اس عمارت کو دیکھ کر کیوں رو رہے ہیں، مگر میں انہیں دیکھ کر بولی، اگر آپ عبد القادر کی بیٹی ہیں تو پھر اب آپ اس طرح کی زندگی کیوں گزار رہی ہیں؟ یہ سب کیا ماجرا ہے؟ میرے اس سوال پر امی بے اختیار مڑی۔ ان کی آنکھوں میں حیرانگی چھپی ہوئی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے ان کا ایک بڑا سچ پکڑ لیا ہو جسے وہ برسوں سے چھپاتی آئی ہوں۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، تمہیں کیسے معلوم کہ میں عبد القادر کی بیٹی ہوں؟ ان کے لہجے میں حیرانی تھی۔ میں سر ہلا کر بولی، اور ایسا مجھے کیوں لگتا ہے کہ جس انسان سے میں پیسے مانگتی ہوں اور آپ ان پیسوں کو پھاڑ دیتی ہیں، اس سے بھی آپ کا کوئی رشتہ ہے؟ کیا وہ آپ کا بھائی لگتا ہے؟ مجھے امی اور اس کے چہرے میں کافی مشابہت لگتی تھی، مگر میں نے اس بات کا ذکر نہیں کیا تھا۔ لیکن آج جب میں نے عبد القادر کا نام دیکھا تو مجھے نہ جانے کیوں عجیب سی بے چینی ہوئی تھی۔ میری بات سن کر امی بالکل خاموش ہو گئی۔ ایسا لگتا تھا جیسے ان کو کسی نے بہت بڑے دکھ سے آشنا کر دیا ہو۔ چند لمحے بعد وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، 2 مہینے بعد جو باتیں میں تمہیں بتانے والی تھی، مجھے لگتا ہے کہ اب وہ وقت آ گیا ہے تمہیں ان سب باتوں سے آگاہ کر دیا جائے۔ کیا ہم گھر چلیں؟ ہم نے سر ہاں میں ہلایا۔ ہم روز کا اتنا کما لیتے تھے کہ اگر مہینے میں صرف 10 دن کام کریں اور باقی دن آرام کریں تب بھی ہمارے گھر کا گزارا ہو سکتا تھا۔ امی اور میں کھانا دوپہر کا لیے گھر واپس آ گئے تھے۔ سب سے پہلے ہم دونوں نے بالکل خاموشی سے کھانا تناول کیا، اور پھر امی سر جھکا کر بیٹھ گئی۔
میں ان کے پیاس ہی بیٹھ گئی۔ دونوں کے مابین خاموشی تھی۔ کچھ دیر گزر جانے کے بعد میں نے ان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا اور انہیں دیکھتے ہوئے بولی، کب تک آپ خاموش رہیں گی؟ جب تک آپ مجھے سچائی نہیں بتائیں گی مجھے کیسے معلوم ہوگا کہ میں کون ہوں؟ مجھے اس طرح کیوں رکھا جاتا ہے؟ اور وہ آدمی جو آدھی رات کو ہمارے گھر میں آیا تھا، مجھے دھمکی دے رہا تھا، آپ کو دھمکی دے رہا تھا مجھے لے جانے کی، یہ سب کیا ہے؟ اور آپ ایک ہی عمارت کو دیکھ کر آنسو کیوں بہاتی ہیں؟ انسان روتا تب ہی ہے جب کوئی تکلیف ہو یا خوشی ہو۔ آپ کے آنسو مجھے کبھی خوشی کے نہیں لگے ہیں، ان میں ہمیشہ ایک درد اور تکلیف ہی نظر آئی ہے، خاص کر اس عمارت کو دیکھ کر۔ امی، میں جانتی ہوں آپ مجھ سے تنگ آ رہی ہوں گی کہ میں کتنے سوال کرتی ہوں، لیکن ان سوالوں نے میرا جینا محال کر دیا ہے۔ خدا را مجھے بتا دیں، مجھ سے اب صبر نہیں ہو رہا۔ ہو سکتا ہے جو بات آپ 2 مہینے پہلے بتانے والی ہیں وہ بات اگر آپ آج مجھے بتائیں تو اسے قبول کرنے میں مجھے وقت مل جائے، اور اگر 2 مہینے بعد بتائیں گی تو مجھے وقت نہ ملے اور میں حد سے زیادہ ریئیکشن دوں۔ میری بات سن کر امی بولی، مجھے معلوم تھا 2 مہینے پہلے ہی تمہیں سب پتہ چل جائے گا۔ تم جتنی سمجھدار اور ہوشیار ہو، تم سے کبھی کوئی بات چھپ نہیں پائے گی۔ بس حوصلہ بلند کرو کہ میری باتیں سننا اور پھر وہی فیصلہ لینا جو تمہارا دل کہے۔ میں کبھی تم پر زور زبردستی نہیں کروں گی کیونکہ یہ تمہاری زندگی کا سوال ہے۔ میں امی کا چہرہ ہی دیکھ رہی تھی۔ چند لمحے گزر گئے اور وہ کچھ نہیں بولی تھی۔ پھر وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، میرا باپ عبد القادر ہی ہے مگر میں ان کی بیٹی نہیں ہوں، ایسا ان کو لگتا تھا۔ میں کس طرح تمہیں بتاؤں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ امی کی بات سن کر میں بولی، مجھے آپ الجھن میں نہیں ڈالے، بات کو مختصراً اور آسان کر کے سمجھائیں۔ میری بات سن کر وہ بولی، میں نے کبھی شادی سے پہلے اس طرح کی زندگی نہیں گزاری ہے، بلکہ جس طرح تم ٹی وی میں دیکھتی ہو کہ ایک رئیس باپ کی بیٹی زندگی گزارتی ہے، میں ایسی تھی، اپنی مرضی سے پیسہ اڑاتی تھی۔ بس غلطی مجھ سے یہاں ہوئی کہ میں نے اپنے لیے ایک انسان کو منتخب کر لیا جس نے مجھے عرش سے زمین پر لا پٹکا۔ بابا نے کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ میری شادی دھوم دھام سے اس کے ساتھ ہوئی۔ میں بہت خوش تھی، صرف اس لیے کہ مجھے میری محبت مل گئی ہے۔ مگر پھر کیا ہوا، سب کچھ ادھورا رہ گیا۔ اس آدمی نے مجھ سے شادی اس لیے کی تھی کیونکہ وہ بابا کی دولت کے پیچھے تھا۔ جب اس بات کا مجھے علم ہوا، میں اس وقت حاملہ تھی، تو میرے پیٹ میں تھی۔ میں نے اپنے شوہر کو سمجھانے کی بہت کوشش کی لیکن اس نے میری بات نہیں مانی اور اس نے وہ کر دیا جس کا مجھے ڈر تھا۔ اس نے بابا کو دھوکہ دیا اور ان سے کافی رقم لی، اور اس بات کا اندازہ تمہارے نانا اور تمہارے ماموں کو ہو گیا۔ ان کو لگتا تھا یہ سب میں نے کروایا ہے۔ بابا اور بھائی نے مجھے بہت باتیں سنائیں، اس حد تک مجھے ذلیل کیا کہ میں مرنے کی دہلیز پر پہنچ گئی۔ میں بہت روئی، میں نے ان کو بہت سمجھایا مگر کسی کو میری بات نہیں سمجھ آئی، اور ان دونوں نے مجھ سے رابطہ ختم کر دیا تھا۔ میں تمہارے بابا کے ساتھ اس گھر میں آ گئی تھی، ہماری زندگی صفر سے شروع ہوئی تھی، مگر میں نے سوچ لیا تھا کہ زندگی میں خود واپس کھڑی ہو جاؤں گی، پڑھی لکھی ہوں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرا تمہارے بابا کی چوریاں ختم نہیں ہوئی۔ تھک ہار کر میں نے اپنے بابا سے بات کی کہ آپ میرے ہونے والے بچے کو کچھ دے دیں۔ تب انہوں نے ایک بات کہی کہ اگر چاہتی ہو اس کی زندگی سنور جائے تو اسے میرے حوالے کر دینا، مگر میرا تم سے اور تمہارے شوہر سے کوئی رشتہ نہیں ہوگا۔ اور پھر ان لوگوں نے وہ کروایا جو کوئی نہیں کرتا۔ ان لوگوں نے مجھ سے کنٹریکٹ سائن کروایا کہ 18 سال کے بعد میں تمہیں ان لوگوں کے حوالے کر دوں۔ میں نے مجبوراً کنٹریکٹ سائن کر دیا تھا اور گھر آ گئی، لیکن سب کچھ خراب ہو گیا۔ میرے باپ نے غصے میں آ کر تمہارے باپ کا قتل کروایا، اور اسی دن میں نے اپنے گھر والوں سے رشتے توڑ دیے۔ ان کو بولا تھا کہ میں بھیک مانگوں گی، روڈوں پر ہاتھ پھیلاؤں گی، لیکن تم لوگوں سے میرا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ میرے شوہر نے تمہاری کروڑوں کی جائیداد سے صرف چند لاکھ لیے تھے۔ اسے مارنا نہیں چاہیے تھا کیونکہ وہ میری بیٹی کا باپ تھا۔ تب میرے بھائی نے مجھے دھمکی دی کہ 18 سال کے بعد تمہاری اولاد ویسے بھی ہمارے پاس آ جائے گی، تم بھی ہمارے پاس آ جاؤ، اس لیے میں ڈرتی ہوں تمہیں کھونے سے۔ مجھے ڈر لگتا تھا کہ کہیں کوئی تمہیں مجھ سے چرا نہ لے، بس یہی وجہ تھی کہ میں تمہیں کبھی بھی باہر نہیں لے کر گئی۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں وہ لوگ لے نہ جائیں
تمہارے نانا اور تمہارے ماموں تم سے بہت پیار کرتے ہیں، مجھ سے بھی پیار کرتے ہیں، اپنی غلطی پر شرمندہ ہیں، معافیا مانگتے ہیں، لیکن میں انہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ ان لوگوں نے میرا سہاگ اجاڑا ہے۔ امی کی بات سن کر میں کچھ دیر خاموش رہی۔ ان کی باتیں واقعی تکلیف دہ تھیں کہ ایک بیٹی کا باپ اور بھائی جب بدلتا ہے تو اسے بہت درد ہوتا ہے۔ میں ان کی تکلیف سمجھ سکتی تھی، لیکن میں نے انہیں بہت نرمی سے سمجھایا کہ یہ آپ کی بے وقوفی ہے۔ اگر وہ اپنی غلطی پر شرمندہ تھے، آپ کو اپنانا چاہ رہے تھے تو آپ ان کے پاس لوٹ جاتی۔ آپ نے ساری زندگی اس طرح کیوں گزارا کیا؟ آپ نے لوگوں کے سامنے ہاتھ کیوں پھیلایا؟ اگر آپ اتنی خوددار ہیں تو آپ نے نوکری کیوں نہیں کی؟ امی نے صرف ایک بات کہی تھی، جن بیٹیوں کے ساتھ ان کے باپ اور بھائی ایسا سلوک کرتے ہیں وہ اندر سے اتنے کمزور ہو چکے ہوتے ہیں کہ جو انہیں سمجھ آتا ہے وہ کرتے چلے جاتے ہیں۔ امی نے اس بات کو قبول کیا تھا کہ ہاں میری کچھ کوتاہیاں ہیں، لیکن اب امی کو ڈر تھا کہ جب میں 18 سال کی ہو جاؤں گی، اکیلی امی رہ جائیں گی، تب میں نے امی کو کہا کہ میں نے سنا ہے 18 سال کی عمر کے بعد انسان اپنے فیصلے خود لیتا ہے۔ اگر آپ نے مجھے لے کر کوئی دستخط کیا بھی ہے تو وہ آپ کا مسئلہ ہے، میرا نہیں۔ میں اپنی مرضی کی مالک ہوں اور میں آپ کے بغیر نہیں رہوں گی۔ یہ بات سن کر بہت مایوس ہوئی، لیکن جب 2 مہینے کے بعد میرے نانا وکیل کے ہمراہ آئے اور میں نے جب یہ بات دہرائی تو وکیل نے میرا یہ ساتھ دیا کہ یہ بالکل درست کہہ رہی ہیں، اور پھر وہی ہوا جس کی کسی کو توقع نہیں تھی۔ میرے نانا نے میری ماں کے قدموں میں بیٹھ کر معافی مانگی، اور ایک بیٹی کب تک اپنے باپ سے ناراض رہتی، وہ بھی ان کے گلے لگ گئی اور پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ یہی عالم ماموں کا تھا، وہ بھی آگے آئے اور اپنی بہن کو گلے سے لگا کر پھوٹ پھوٹ کے روئے۔ پورے 12 سال بعد ناراضگی ختم ہوئی۔ میں نے بھی سکون کا سانس لیا کہ اب میں زندگی کو آزادی کے ساتھ گزار پاؤں گی، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ ہم نانا کے گھر چلے گئے، انہوں نے امی کا حصہ امی کو دے دیا۔ امی نے اپنا ہی کاروبار شروع کیا جس میں وہ ترقی کر رہی تھیں۔ میں نے بھی پڑھائی کا آغاز کیا جس میں مجھ کو کورس کروائے جا رہے تھے، کیونکہ میں شروعات سے پڑھائی نہیں کر سکتی تھی۔ میں اب تمام سننے والوں کو یہی پیغام دینا چاہوں گی، خدا را اپنے دلوں سے نفرت ختم کریں، جو غلطیاں ہو گئی ہیں انہیں معاف کریں اور آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ اس طرح ایک ہی بات کو سینے سے لگائے رکھنا اور خود کو اور ایک اگلے انسان کو بھی تکلیف دینا بے وقوفی ہے۔ معاف کر کے انسان خود پر اور اگلے انسان پر بھی رحم کرتا ہے۔ دوستو، کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا کہ یہ سٹوری آپ کو کیسی لگی۔ ایسی سبق آموز سٹوری دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل شوکت وائس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔